ایک شخص آیا غوث پاک کے گھر چوری کرنے کے لیے. دیکھو لوگ اس دور کے چور لوگ بھی کتنے ہمت والے تھے کہ ایسے لوگوں کے گھر میں بھی چوری کرنے جاتے تھے جو کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جماعہ، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ایسے لوگ کے گھروں میں بھی چوری کرنے گھستے تھے، لیکن اصل میں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے. غوث پاک جیسوں کے یہاں چوری. اللہ اکبر. گیا اور آپ کی کملی اٹھائی. اس نے اٹھائی آپ کی کملی، اور کملی اس لیے اٹھائی کہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی مہنگی، کیونکہ چور جب بھی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو پہلے وہ مہنگی چیز کو اٹھاتا ہے. وہ بہت مہنگی کملی آپ استعمال کرتے تھے، چادر. تو اس کو اٹھائی اس نے، اور اٹھا کر کے جیسی لے کر کے چلا اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا. جب وہ نابینا ہوا تو اس نے وہ کملی رکھ دی، آنکھ پھر واپس آ گئی. پھر اٹھانے لگا تو پھر چھوڑ دیا. جب اندھا ہوا تو ایسے ہی 3 بار کیا اس نے. چوتھی بار میں اب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لے کے جاؤں کہ چھوڑ کے جاؤں. اتنے میں کوئی اندر آنے کے لیے دستک ہوئی. جب دروازہ کھلا تو کوئی آنے والا آیا، لیکن وہ پہچان نہ سکا، لیکن الفاظ یوں ترتیب پائے: حضور، ایک شہر کا قطب انتقال فرما گیا ہے، ایک شہر کا قطب انتقال کر گیا ہے، اب آپ جس کو کہیں گے اس کو قطب بنایا جائے علاقے کا. وہ فرمایا کہ ہمارے آج ایک مہمان آیا ہے. ہائے ہائے، پردہ پوشی کوئی نبی کی آل سے سیکھے، چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان سے سیکھے. چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان. دیکھیں تو صحیح، عزت نفس کا خیال چوروں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. یہ ہے ولایت کا در، یہ باب ولایت ہے کہ جہاں چوروں کو بھی چور کہہ کے شرمندہ نہیں کیا جاتا، جہاں چوروں کو مہمان کہہ کے ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے. فرمایا ہمارے ایک مہمان آیا ہے، اسی مہمان کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے قطب بنا دو. کہاں؟ کہا وہ دیکھو چھپا ہوا ہے. اٹھا کر لائے گئے، تھر تھر پورا وجود کانپ رہا تھا. کہا توبہ کر. توبہ کروائی، اسی وقت تو قطبیت کا مقام عطا کیا. آپ سے پوچھتا ہوں کون سی عبادت کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. کیا پڑھوایا تھا اس چند سیکنڈوں میں؟ کیا وظیفے کروائے تھے؟ کون سی ریاضتیں کروائی تھی؟ کون سی مجاہدات کروائے تھے؟ کیا کروایا تھا؟ پتا چلا ایک نظر اٹھی، اور نظر نے کام کیا بنا. نظر نے کام. حضرت سیدنا عبدالرزاق تاج الاولیاء، یہ غوث پاک کے صاحبزادے جن سے غوث پاک کا سلسلہ طریقت بڑا مشہور چلا. ہم لوگ بھی جس سلسلے سے وابستہ ہیں غوث پاک کے یہاں، انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں. جب پڑھتے قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. یہ غوث پاک کے صاحبزادے، ان سے وہ سلسلہ چلا، طریقت کا سلسلہ. اولاد کا سلسلہ تو کئی بیٹوں سے چلا، لیکن سلسلہ طریقت جو بہت معروف ہے وہ انہی تاج الاولیاء سیدنا عبدالرزاق تاج الاصفیاء سے پہنچا. یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ غوث پاک کے وہ خادم تھے، خادم. اور کب بتایا؟ وصال کے بعد بتایا کہ ایک دن میں نے غوث پاک کو پانی دیا، وضو کے لیے لوٹا دیا، آپ نے نہیں لیا، اور نہ لینے کے بعد آپ چل دیے. تو خادم تھے وہ غوث پاک کے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. کہ تھوڑی دیر چلے ہوں گے کہ بغداد کا گیٹ آ گیا، دروازہ وہ خود بخود کھل گیا. کیونکہ رات کو جو اس زمانے میں شہر ہوتے تھے تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، دروازے تو وہ دروازے بند رہتے تھے، صبح سے پہلے کوئی کھول نہیں سکتا تھا. لیکن یہاں غوث پاک جیسے ہی پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا. غوث پاک نکلے تو کہا کہ میں نے سوچا کہ دبے پیر میں بھی پیچھے جاؤں، حضرت جا کہاں رہے ہیں؟ تو جب حضرت چلنے لگے تو میں وہاں پیچھے چل پڑا. جو چند قدم میں پھر ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پر کوئی جان پہچان کی بستی نہیں تھی، بغداد کا علاقہ نہیں تھا، نواحِ بغداد بھی نہیں تھا، یعنی بغداد کے کنارے کا علاقہ بھی نہیں تھا. میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 6 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. 7ویں آدمی کو جو رو رہا تھا اس کو کندھے پہ بٹھا کے کوئی لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے حضرت اب اس کی جگہ کس کو مقرر کروں؟ تو آپ نے فرمایا لاؤ اس کو لاؤ. جب اس کو کس کو؟ تو اس کو لایا گیا. اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی،
بڑی بڑی نیچے کو موچے لٹک رہی تھی, عجیب قسم کی داڑھی تھی, ایسا ویسا آدمی تھا. فرمایا اس کی موچے کاٹو, موچے کٹوائی, داڑھی سیدھی کرو, داڑھی کروائی, پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو مرید کیا. فرمایا اس کو تم اس کی جگہ مقرر کرو. اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور چند قدم میں پھر اپنی خانقاہ پہنچ گئے. میں تو بھاگا, رات کا وقت تھا, مجھ پر ایسی ہیبت طاری تھی اس منظر کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا تھا. صبح جب پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت کی ہیبت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تھا. جب سب طلبہ ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں رات کا منظر میں نے دیکھا ہے, بتائیں کیا ہے. فرمایا میں غافل نہیں ہوں, تو دیکھ رہا تھا مجھے پتا ہے, لیکن پہلے وعدہ کر جب تک میں زمین پہ حیات رہوں گا یہ واقعہ تو کسی کو بیان نہیں کرے گا. میرے وصال کے بعد اس کو بیان کرنا, وصال سے پہلے بیان نہ کرنا. کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ زمین پہ حیات رہیں گے یہ واقعہ میں کسی سے بیان نہیں کروں گا. فرمایا جہاں رات کو چند قدم میں چل کر گیا تھا وہ بغداد کا علاقہ نہیں, وہ نہاون شہر تھا. میں نہاون گیا تھا چند قدم میں چل کر, اور وہ جو 6 تو نے دیکھے تھے وہ اس علاقے کے 6 ابدال تھے, ابدال. اور وہ جو 7واں تھا وہ کندھے پہ بیٹھا ہوا وہ بھی ابدالوں میں سے تھا, اور جس نے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے. اور وہ جو ابدال تھا نا جس کو کندھے پہ اٹھایا گیا تھا اس کے انتقال کا وقت قریب تھا, تو خضر کو فکر تھی کہ یہ بیمار ہو گیا, یہ ابھی آنکھ بند کر لے گا, اس کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے. تو مقرر کس کو کیا جائے وہ یہ پوچھ رہے تھے. تو وہ گرجا میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا اس کو پکڑ کے لا. عیسائی راہب کو بلایا, اس کی موچے کٹوائی, اس کو کلمہ پڑھا کے جب مرید کیا تو اسی وقت میں نے اس کو ابدالوں میں شامل کر دیا اور اس کو مقام ابدالیت عطا کر دیا. یہ غوث پاک ہے. عیسائیوں کو اٹھا کر منگواتے ہیں گرجا سے اور مقام ابدالیت عطا کرتے ہیں. سوچو جو ابدالیت کا مقام عطا کرنے میں ایسا سخی